نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم۔ یہ ہم بنے ہوئے ایک ہمارے ظاہری انسان ہے، اس کو ظاہری انسان کہتے ہیں، ایک ہمارے اندر کا انسان ہے۔ یہ ظاہری جو ہمارا جسم ہے اور انسان ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اور جب یہ مٹی سے بنا ہے تو اس کی غذا بھی مٹی سے ہے، اور ایک اندر کا انسان ہے وہ مٹی سے نہیں بنا ہوا ہے، وہ انسان وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آسمان سے آیا ہے، اس کی غذا بھی آسمانی ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے۔ تو جیسے اس جسم کی غذا وہ مٹی ہے، مٹی گندم مٹی سے بنی ہوئی چیزیں ہے، ایسے روح ہے، اور اس کی غذا آسمانی ہے، آسمان سے اس کی غذا آتی ہے۔ یہ جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، روح بھی اسی طرح ہے، لیکن جسم ہمیں نظر آتا ہے، روح ہمیں نظر نہیں آتا۔ جسم کی بیماری کیا ہے؟ اس کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اس کو آج کل شوگر ہو جاتا ہے۔ اگر جسم بیمار ہو تو پھر آپ کام نہیں کر سکتے۔ کوئی کہتے کام کرے، آپ کہوں مجھے تکلیف ہے، میں پریشان ہوں اور مجھے بخار ہے، آپ کام نہیں کر پاتے ہیں۔ اور روح جب بیمار ہوتی ہیں تو پھر آپ عبادات نہیں کر سکتے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تہجد کو دل نہیں کرتا، اعمال کو دل نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر آپ نے اس جسم کا علاج نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ آپ کا یہ جسم بیمار ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ آپ کا جسم قبر چلا جائے گا۔ اگر جسم کا علاج نہیں کیا تو آپ کی صحت خراب ہوگی، لیکن روح کا علاج نہیں کیا تو آپ کا ایمان خراب ہوگا۔ جسم کا علاج نہیں کیا تو آپ قبر میں پہنچ جاؤ گے، اور روح کا علاج نہیں کیا تو آپ جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ اب اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں روحانی بیماری ہے یا نہیں؟ قرآن نے اس کا بتا دیا کہ آپ کو روحانی بیماری ہے یا نہیں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کی دل میں بیماری ہے وہاں نماز پڑھے گا، باہر آئے گا، نظروں کی حفاظت نہیں ہے، عورتوں کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے، عورت ہے مردوں کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے، فرمایا یہ بیمار ہے، موبائل میں دیکھنا چاہتا ہے، باہر دیکھنا چاہتا ہے، اس کا دل بیمار ہے۔ کسی کا مال ہے، لاکھوں کروڑوں روپے ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے اس میں سے 5,000 لے لوں، تو بیمار ہے۔ کسی کا اچھا تذکرہ کیا اور آپ کا رنگ پیلا ہو گیا، آپ کو تکلیف ہو گئی، تو سمجھو حسد کی بیماری ہے۔ کسی نے آپ کو کوئی چھوٹا لفظ کہہ دیا اور آپ کو غصہ آیا تو سمجھو آپ کو تکبر کی بیماری ہے۔ ان سب کو ہم بیان کریں گے۔ یہ ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ۔ آپ ٹیسٹ کریں کہ آپ کا دل ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد باہر جب نکلا تو عورتوں کو دیکھ رہا ہے، تو سمجھو اب یہ دل بیمار ہے۔ اب اس کا علاج کیسے ہوگا؟ جیسے دنیا کے ڈاکٹر جسم کا علاج کرتے ہیں، ایسی ہی آخرت کے ڈاکٹر ہے، ان کو ہمارے انڈیا پاکستان میں پیر کہتے ہیں۔ اب پیری مریدی کیا ہے صحیح نہیں، اس پہ میں الگ بیان کروں گا۔ وہ روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور جیسے ڈاکٹروں کے پاس کتابیں ہیں، میڈیکل اور طب کی کتابیں ہیں، ایسی روحانی کتابیں ہیں۔ ان روحانی کتابوں میں جہاں پر آپ کا علاج ہے، ان میں سے سب سے بڑی کتاب کا نام قرآن ہے، اس کے بعد حدیث ہے، اس کے بعد بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ یہ سارے آپ کے علاج کے لیے ہے، اور جو آپ کا علاج کرتا ہے اس کو آپ پیر کہہ دو یا روحانی استاد کہہ دو۔ صحابہ کے زمانے میں صحابہ کرام جاتے تھے
ان کا استاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، ان کو بتاتے تھے کہ حضرت مجھے روحانی بیماری ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا علاج فرماتے تھے۔ اس کو روحانی استاد کہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس مولوی صاحب جمعے کا بیان تو دیتے ہیں، ظاہر استاد تو ہے، ہمارا کوئی باطن استاد ہے؟ ایک صحابی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ کرنے کو، زنا کرنے کو دل چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہاری بہن ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اگر اس سے کوئی ایسا کرنا چاہے کہا میں سر اڑا دوں گا۔ کہا تمہاری خالہ ہیں، پھوپھی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، جب تم نہیں چاہتے ہو تو کوئی کسی اور کے ساتھ جو آپ کر رہے ہو کیا وہ کسی کی بہن ماں نہیں ہے؟ اور پھر ان کو دعا دے دی، ان کے دل پہ ہاتھ رکھا۔ آج ہمیں کون دعا دیتا ہے؟ ہم کس کے پاس جاتے؟ کبھی ہم نے کسی کو بتایا ہے کہ مجھے یہ گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم حسن فرجہ وطہر قلبہ، ہے اللہ اس کی دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں پوری زندگی پھر مجھے گناہ اور زنا کا وسوسہ نہیں آیا۔ تو ایک ظاہری یہ ہمارا اندر کا ایک انسان ہے، ایک باہر کا انسان ہے۔ ہم آج باہر کے انسان پہ تو محنت کرتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، شیشے کے سامنے ایک ایک گھنٹہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اندر کا وہ ہمارا انسان بگڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اندر کے انسان کو بھی بنا دے اور ظاہر کے انسان کو بھی بنا دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ رہ گئی، آپ جب کسی روحانی استاد سے ملو گے نا تو پھر آپ دیکھنا مجھے سہل ہو گئی منزلے کہ ہوا کے رخ ہی بدل گئے۔ پہلے آپ کا دل نماز کے لیے نہیں کرتا تھا، ذکر کے لیے نہیں کرتا تھا اور تہجد کے لیے نہیں کرتا تھا، نیک ابھی جب آپ نے کسی استاد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب وہ جب راتوں کو آپ کے لیے دعا کرے گا، آپ کی اصلاح کرے گا، تو اب وہ آدمی جو گانوں کی محبت، کرکٹ کی محبت، دنیا کی محبت، پتہ نہیں کیا کچھ محبت، اب اس کی محبت کا انداز بدل گیا۔ اب اس کی محبت قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، فقہ سے ہے، نمازوں سے ہے، جہاد سے ہے، اللہ سے ہے، رسول سے ہے۔ مجھے سہل ہو گئی منزلے کہ ہوا کے رخ ہی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے چل گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔